أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اسلام کے سوا اگر کوئی شخص کسی اور دین کو چاہے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں ایسا انسان گھاٹا پانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں مقبولیت اس کو ملے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے، اللہ اس سے محبت کرے، اللہ کے ہاں اس کو مقام نصیب ہو، تو ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اسلام کو شامل کرے، داخل کرے۔ وہ اسلام کے اصولوں کو اپنی زندگی کا رہنما اصول بنائے، وہ اپنی سوچ کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق بنائے، وہ اپنی عملی زندگی میں، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو یا باہر کی، تجارتی زندگی ہو یا خاندانی، ان تمام احوال میں وہ اسلام کے اصولوں کو پابندی سے فالو کرے، ان کی پیروی کرے۔ اگر ایک انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو عزت ملے گی، اس کو مقام ملے گا۔ لیکن اگر وہ اسلام کو چھوڑ کے جیتا ہے، اگر وہ اپنی سوچ کو اسلامی تعلیمات کے تابع نہیں کرتا ہے، اگر وہ اپنی عملی زندگی میں اسلام کے اصولوں اور اسلامی تعلیمات کو نہیں لاتا ہے، ان کے مطابق نہیں جیتا ہے، تو ایسا انسان چاہے دنیا میں کتنا بھی کامیاب کیوں نہ ہو، ایسا انسان اللہ کے ہاں ناکام لوگوں کی فہرست میں ہے۔ آخرت میں ایسا انسان کامیاب نہیں ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو اسلام کے سلسلے میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام آپشنل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی آپ سارے راستے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی دین ہیں، سب کے راستے الگ ہیں اور منزل ایک ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آپ چاہے کسی بھی دین دھرم کو اپنائیں، آپ وہیں جانے والے ہو۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام اللہ کا پسند کیا ہوا دین ہے اور اسی میں نجات ہے۔ اگر یہ زندگی میں نہیں ہوگا، انسان دنیا اور آخرت میں ناکام ہے۔ انسان کو آزادی ہے، چاہے وہ جو دین اپنائے، لیکن اسلام اگر نہیں اپناتا ہے تو ناکام ہوگا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان اسلام چھوڑ کے کچھ اور دین اپنائے۔ ہاں، لیکن اللہ نے انسان کو مجبور نہیں کیا ہے، انسان کو آزادی دی ہے، اس کی مرضی، چاہے تو دیندار بن کے جیے یا بے دین، چاہے تو نیک بن کے جیے یا گناہگار، چاہے وہ مسلم بن کے جیے یا کافر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوٹ دی ہے، لیکن اللہ کو پسند یہی ہے کہ انسان دین اسلام کو بنائے اور کسی اور چیز کو دین نہ بنائے۔ لہٰذا اللہ کی پسند کو اپنانا اللہ کو پسند آنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی پسند کو جو اپناتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔
جو اللہ کی پسند کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اسلام اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں جتنے رسول بھیجے سارے رسولوں نے اسلام کی دعوت دی۔ ان رسولوں کو تکلیف اٹھانی پڑی، ان رسولوں کو پتھر کھانے پڑے، طعنے برداشت کرنے پڑے، قوموں نے ان کے خلاف سازشیں کی، سب کچھ ان کے خلاف ہوا، لیکن وہ اسلام کی دعوت دینے سے رکے نہیں۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو اسلام اتنا پسند ہے کہ اسلام کی دعوت میں اگر اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو چلے گا، لیکن اسلام کی دعوت کا کام رکنا نہیں چاہیے۔ انسانیت تک اسلام کا پیغام پہنچتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے بہترین بندوں کو، نیک بندوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اسلام کتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کے لوگوں تک پہنچانے کا اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ اہتمام اور التزام کیا۔ اب اس دین کی ناقدری کرنا انسان کے لیے ناکامی کی شروعات ہے، اور اس دین کی قدر کرنا کامیابی کی شروعات ہے۔ اب اس دین کی قدر کیسے پیدا ہوگی؟ جب اس دین کے بارے میں، اس دین کی خوبیاں ہم کو معلوم ہوں گی۔ کسی بھی چیز، کسی بھی اصول، کسی بھی شخص کی خوبیاں جب معلوم ہوتی ہے تب اس کی قدر ذہن میں آتی ہے۔ جب تک کہ اس کی خوبی معلوم نہیں ہوتی ہے اس کی قدر آدمی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ان دروس کا سلسلہ اسی مقصد کے تحت ہے کہ اسلام کی خوبیاں ہم کو معلوم ہوں تاکہ ہم اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، اور مزید یہ کہ ہمارے اپنے دلوں میں اسلام کی قدر پہلے سے بڑھ جائے۔ بلا شبہ ہر مسلمان کے دل میں اسلام کی قدر ہوتی ہے، لیکن قدر کا ایک لیول ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی انسان کی زندگی میں اسلام رسمی طور پر ہوتا ہے، اور کسی انسان کی زندگی میں اس کی سوچ اور عمل پر اسلام کا غلبہ ہوتا ہے۔ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس کی زندگی میں اسلام ایسا ہوتا ہے جیسے گھر کے کسی کونے میں کوئی چیز رکھی ہوئی پڑی ہوئی ہے، بس وہ باہر پھینکتا نہیں، اس کو کبھی نہ کبھی کام آئے گی۔ بہت سارے لوگوں کے ایٹک میں، بہت سارے لوگوں کے ایک گھر کا کمرہ ایک ایسا ہوتا ہے بنگلے کا جس میں چیزیں پڑی رہتی، وہ پھینکتے نہیں، اس کو رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، بھائی کبھی نہ کبھی کام آئے گا۔ تو بعض لوگوں کی زندگی میں اسلام ایسے ہوتا ہے، وہ پھینکتے نہیں ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں اس کو، لیکن ایسی جگہ اب ان کی زندگی میں وہ اسلام ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کام آئے گا، وہ ڈیلی زندگی میں کام آنے والی چیز نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پورے گھر میں جیسے روشنی ہے ویسے اسلام ہوتا ہے، اسی کی روشنی میں وہ چلتے ہیں، اسی کی روشنی میں وہ کھاتے پیتے ہیں، اسی کی روشنی میں وہ لباس اپنا بدلتے ہیں، اور اسی کی روشنی میں وہ زندگی کے سارے معاملات طے کرتے ہیں۔ اب ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ اسلام ہماری زندگی میں کیا مقام رکھتا ہے۔ وہ کونے میں رکھنے کی چیز ہے، کبھی تو بھی کام آئے گی، یا پھر وہ روزانہ اس کی روشنی میں ہم جی رہے ہیں، اس کی روشنی میں ہم چل رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ واقعی اسلام کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے۔ آج کے اس درس میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ یہ جو سلسلہ دروس کا ہے اس کے 2 آخر کے عنوان بچے ہیں، انشاءاللہ آج کے درس میں ان دونوں عناوین کو ہم ختم کریں گے۔ 2 عنوان، ان میں سے آخری سے پہلے ایک عنوان ہے 11واں نمبر پہ، 12 عنوان اس کے ہمارے ہیں، اخیر میں ہم انشاءاللہ اس کا اعادہ بھی کریں گے۔ 11واں جو عنوان اس سلسلے میں ہے، جو نقطہ ہے، جو اسلام کی خوبیوں سے متعلق ہے اور جو بہت ہی نمایاں چیز اسلام میں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اسلام میں انسانی مساوات ہے، مساوات، ایکوالٹی، برابری۔ اسلام میں انسان بنیادی طور پر برابر ہیں، پیدائشی طور پر، خاندانی طور پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی فرق ان میں نہیں ہے۔ جب 2 انسان پیدا ہوتے ہیں تو وہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ہاں، ان میں جو اعلیٰ اور ادنا کا معاملہ پیدا ہوتا ہے وہ ان کے تقویٰ اور ان کی دینداری کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن محض پیدائش کی بنیاد پر انسانیت ہمیشہ سے لوگوں میں تفریق کرتی آئی ہے۔ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ مالدار گھرانے کا ہے، یہ غریب گھرانے کا ہے،
یہ فلانی جاتی کا ہے، یہ فلانی جاتی کا ہے، یہ کاسٹ اس کی یہ ہے، اس کی کاسٹ وہ ہے، یہ یہودی ہے، یہ غیر یہودی ہے. اس طرح کی نسلی عرب عجم نسلی تفریق اسلام میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مطلق تفریق یا مطلق فضیلت کسی کو نہیں دی ہے. ہاں اگر فضیلت کسی کو ہے تو وہ اس کی ذمہ داری اور اس کے اوصاف کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اوصاف کی بنیاد پر فضیلت دیتا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وصف، سب سے بہتر صفت، کوالٹی جس کو آپ کہیں، اگر کوئی ہے جس کی بنیاد پر فضیلت دی جائے تو وہ تقوی ہے. تقوی کے معنی اللہ کا ڈر، تقوی کے معنی پرہیزگاری، پائٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ سے ڈر کے پابند زندگی گزارنا، جو اسلام کی اصل ہے. یہی اسلام ہے اصل میں. تو جو انسان اللہ سے ڈر کے پابند زندگی گزارتا ہے، جس درجے کا تقوی اس کا ہوتا ہے، اس درجے کا افضل انسان وہ دوسروں کے مقابلے میں ہوتا ہے. رنگ و نسل کی تفریق نے انسانی سماج کو ہمیشہ مصیبت اور تکلیف دی ہے. بدقسمتی سے ماضی کی تاریخ آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ افریقہ کے اور مختلف علاقوں کی جو کالے، خود ہندوستان کے کالے، ہم کو سب کو کالے کتنا بھی گورا کیوں نہ ہو، انگریزوں کے مقابلے میں کالے ہوا کرتے تھے، ان کو ہمیشہ سے کمتر سمجھا جاتا رہا. اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں نے جو آج بھی مغربی ممالک میں ہیں، انہوں نے بتا دیکھو غم کے لیے کالا رنگ، جتنی بھی بری چیزیں ہیں، رات کالی، چوری، جو بھی معاملات اس طرح کے ہیں، کالا معاملہ جو ہے ان کے ساتھ جوڑا گیا ہے. یہ برا ہے. اسلام میں گورے کالے کی کوئی تفریق نہیں ہے. اسلام میں شخصیت کے اعتبار سے، انسان کے اعتبار سے، کہ یہ کالا ہے اس لیے برا ہے، یہ گورا ہے اس لیے اعلیٰ ہے، انگریز ہے بہت اونچا ہے، یہ حبشی ہے ادنا ہے. اسلام میں ایسی کوئی تفریق نہیں، بلکہ اسلام میں صلاحیت اصل مانی گئی ہے. اگر ایک انسان صلاحیت مند ہے تو اس کی صلاحیت کی بنیاد پر اس کو دوسروں کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہوئے، پریفرنس دیتے ہوئے ذمہ داری اس کو دی جائے گی. اس کی بہترین مثال آپ کو ملے گی اسلام میں مسجد نبوی کے مؤذن ہونے کے شرف کے اعتبار سے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اذان کا جب معاملہ طے کرنا تھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جائے تو کیسے بلایا جائے، کسی نے مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ کی، مشورہ کیا، لوگوں کو جمع کیا. کسی نے کہا کہ ہم لوگ آگ جلائیں گے، آگ دیکھ کے سب لوگ آئیں گے. کسی نے کہا ہم جھنڈا لگائیں گے، جھنڈا دیکھ کے سب لوگ آ جائیں گے. کسی نے کہا ہم لوگ نرسنگا جو بگل ہوتا ہے وہ بجائیں گے، قرن اس میں پھونک ماریں گے، لوگ آئیں گے. آپ کو یہ سب چیزیں پسند نہیں آئیں. کسی نے کہا گھنٹی بجائیں گے، جیسے گرجا وغیرہ کا ہوتا ہے. مختلف رائے لوگوں نے دی، آپ کو یہ پسند نہیں آیا. پھر ایک صحابی جو اس مشورے میں موجود تھے، عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسی فکر میں تھے. گھر گئے اور سوچتے رہے کیا ہو سکتا ہے، کیسے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں. سو گئے. انہوں نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ، اس نے کہا، لمبا خواب ہے، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. فرشتے نے اذان ان کو سکھائی اور اقامت سکھائی. کہا کہ دیکھو یہ بہتر ہے کہ نماز کے لیے بلانے کے لیے یہ اذان ہے جیسے آج ہم لوگ دیتے ہیں، اور اقامت ہے جیسے حرم میں اقامت ہوتی ہے. اس نے اذان اور اقامت دونوں سکھائی. جب اگلے دن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خواب بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب سنا تو آپ نے کہا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، یہ سچا خواب دکھائی دیتا ہے انشاءاللہ. یہاں انشاءاللہ یقین کے معنی میں ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ تو سچا خواب لگتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، حق ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے بلایا کس کو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو.
حضرت بلال کون؟ حبشی. یہ کون؟ عرب، گورے، مدنی، عبداللہ ابن زید. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی، کالے، غلام، بدصورت، جن کا کوئی قبیلہ نہیں، ایک دم پست حال، خستہ حال. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب دیکھنے کے باوجود مؤذن ان کو نہیں بنایا، بلکہ مؤذن کس کو بنایا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا بلال قم فأذن، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، اذان دو. اور ان سے کہا کہ تم ان کو کلمات بولتے جاؤ اور وہ جیسے تم کہو گے ویسا وہ اذان دیں گے. تو یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے پوری اذان دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کیا تو آپ نے یہاں وجہ بتائی. کیوں بلال؟ سوال پیدا ہوتا بلال کیوں؟ یہ کیوں نہیں؟ خواب دیکھنے کا پریویلیج ان کا ہے، انہوں نے خواب دیکھا ہے، ان کا حق ہے یہ اذان دیں، انفارمیشن یہ لے کے آئے ہیں، لہذا اذان بھی یہ دینا چاہیے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا جملہ کہا جس میں مسئولیت کے اعتبار سے ایک قائد کے لیے بہت بڑا اصول ملتا ہے. ذمہ داری شرف کی بنیاد پر نہیں، صلاحیت کی بنیاد پر دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِّنْكَ. حضرت عبداللہ ابن زید سے کہا فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِّنْكَ، یہ آواز میں تم سے اونچے ہیں. اذان میں کیا مطلوب ہے؟ اللہ اکبر، چھوٹی آواز نہیں، اذان اونچی آواز میں دی جائے گی. جہاں تک وہاں تو لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، مائک سسٹم نہیں تھا، ایمپلیفائرز وہاں پہ نہیں تھے. وہاں پر جتنی اونچی والا آواز والا آدمی ہوگا اتنا اچھا. اور آواز کے اعتبار سے سب سے اونچی آواز وہاں تھی کس کی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی، مضبوط ایک دم. تو کہا کہ ان کی آواز اونچی ہے لہذا اذان یہ دیں گے. خواب دیکھا کسی نے، گورا ہے، عرب ہے، مدنی ہے، مدینہ والا، یہ حبشی، کالا، غلام، آزاد کیا ہوا. لیکن ان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو واقعی اس کام کے لیے صلاحیت ہے، لہذا اذان یہ دے گا. اگرچہ کالا ہے، اگرچہ غلام ہوا کرتا تھا، اگرچہ یہ بدصورت ہے، لیکن یہاں خوبصورتی اذان میں کیا تعلق اس کا بھائی؟ غلام ہونا، آزاد ہونا، اس کا کیا تعلق ہے اس میں؟ گورے کالے کا اس میں کیا تعلق ہے؟ حبشی اور عرب اور عجم اور یہ کوئی تعلق اس میں نہیں. آواز، اس کی آواز اونچی ہے، لہذا اس کے پاس وہ صلاحیت ہے جو اذان کے لیے ضروری ہے، لہذا اذان یہ دے گا. اس کو کہتے ہیں واقعی انٹیلیجنٹ فیصلہ، جس میں مساوات بھی ہے. بلکہ یہاں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر حقدار کو اس کا حق مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم حبشی ہو تھوڑا تم پیچھے ہٹ جاؤ، یہ عرب ہے اور اس نے خواب بھی دیکھا ہے تو اس کو فضیلت ہے، اور مدینہ ہے، یہ مدنی ہے، تو ہم یہاں پہ وہاں سے آئے ہیں تو ان کا حق ہے. نہیں. اور آپ دیکھیے کہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی شکایت بھی نہیں کی. کیا میں اذان دیکھا دیا، اب مجھ کو اذان دینے نہیں دے رہے ہیں، یہ میرا شرف ہے؟ نہیں، خاموش رہے. کیوں؟ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ اس معاشرے میں ذمہ داریاں صلاحیت کی بنیاد پر ملتی تھیں اور ہر ایک کو یہ پرنسپل معلوم تھا. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال سے یہ سمجھ میں آتا مسجد نبوی کا مؤذن بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج آپ جا کے دیکھیے وہاں پہ، آپ بولو میں اذان دیتا ذرا، دیں گے آپ کو؟ اتنی بڑی شرف کی چیز ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. اور وہ شرف کی چیز کس کو مل رہی ہے؟ ایک سادہ انسان جو کبھی غلام ہوا کرتا تھا اور جس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے اور جس کو خوب پیٹا کرتے تھے لوگ، کوئی بچانے والا نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا ان کو، رحم کھا کے ان پر، ان کے اسلام کو دیکھ کر، ان کی پختگی کو دیکھ کر، جن کو گھسیٹا جاتا تھا مکہ کے بازاروں میں اور صحرا میں. ایسا انسان جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ایسے انسان کو وہ ذمہ داری ملی. ایسے انسان کو، اور جو عرب بھی نہیں، کوئی کہے بھائی ان کی تجوید صحیح کہ نہیں ذرا دیکھو، عرب بھی نہیں، وہ اجمی ہے، حبشی ہے.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ داری دی. یہ ایسی مثال قائم کرنے کے لیے زمانے لگ گئے. بہت زمانوں کے بعد 2000 جب شروع ہوا اس کے بعد جا کے امریکہ میں کوئی کالا پریزیڈنٹ بنا ہے کہ نہیں؟ اوباما. آپ پوری ہسٹری میں بتائیے, غلامی کی زندگی گزارتے رہے. اسلام کے بعد بھی غلامی عام تھی. صدیوں گزر گئی اسلام کے بعد. یورپ میں آپ دیکھیے جو انگریز عام طور سے غلام بنایا کرتے تھے, لمبا چوڑا ڈیبیٹ ہونے کے بعد اس کو ابالش کیا گیا. اسلام کب کا غلاموں کے بارے میں اصول اور ہدایت دے چکا تھا اور مساوات قائم کر چکا تھا. یورپ میں بہت بعد میں آیا. اور آپ آج بھی دیکھیے عرب میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ حبشی اور کالا ہونے کی وجہ سے پولیس اس کو مار رہی ہے, پیٹ رہی ہے. لیکن امریکہ جیسا ملک جو مساوات کا علمبردار مانا جاتا ہے, آج بھی آپ کو وہاں پر ملے گا کہ وہاں کی پولیس صرف کالا ہونے کی بنیاد پر کبھی اس کو شوٹ کر رہی ہے, کبھی اس کو مار رہی ہے, کبھی اس کو ہیراس کر رہی ہے, کبھی اس کو ہوٹل میں ستا رہی ہے, کبھی اس کو کہیں اور ستا رہی ہے. ہمیشہ آپ کو ملے گا. یوٹیوب اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے پیٹ بھر کے آپ کو ملے گا. لیکن آپ عرب میں دکھا دیجئے کہ کالا ہونے کی وجہ سے اس کو عربوں نے ستایا ہو اور اس کو ہیراسمنٹ کیا ہو, نہیں ملے گا آپ کو. بلکہ معاملہ الٹا ہے کہ جب حج کے دوران حبشی آ جاتے ہیں تو سب بازو ہو جاتے ہیں, پوری ٹیم آتی ان کی, کچل دیں گے یہ لوگ, یہ لمبے لمبے موٹے تگڑے, کس کی شامت آئی بھائی, ان کو راستہ دیتے ہیں سب لوگ. کہیں نہیں ملے گا آپ کو. وہ ڈٹ اپنا ہمارا یہ ایسا آتے ہیں وہاں پہ, چوری چھپے نہیں آتے, آنا کہ ہم نے عرب میں, آنا کہ ہم نے مکہ میں, ایسا پوچھ کے نہیں آتے وہ لوگ. ان کو کبھی ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہاں اجنبی ہیں, ہمارا یہاں حق نہیں ہے, ہمارا اللہ کا گھر ہے, یہ ہمارے اللہ کا ہے, ہمارے نبی کا ہے مدینہ. وہ ایسا آتے ہیں. کبھی ان کے دل میں صف میں کھڑے ہوتے وقت کوئی ان کو پیچھے کرے, کالا کہیں کا, جا پیچھے, کوئی نہیں بولتا ان کو. وہ امام بھی ہو سکتا ہے, اور کئی امام تھے اور ہیں مساجد کے اندر جو حبشی ہیں. کئی علماء ہیں جو دنیا بھر کے ہیں. آپ دیکھیں کچھ اسلام میں یہ خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ یہ فلانا ہے, یہ عرب ہے, یہ عجم ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا, کچھ نہیں. اس طرح سے ذہنوں میں عوام کے جو چیز صدیوں سے رہی ہے اس کو اسلام نے نکال دیا. آج ہمارے بھی خیال میں نہیں آتا اس طرح سے. کبھی نہیں ہوگا. صف میں کھڑے ہونے والے کبھی دیکھیں گے نہیں کہ کون کون گورا ہے اس کے اندر, کون کون کالا ہے, کبھی خیال میں بھی نہیں آئے گا اس کے. لیکن آپ دیکھیے وہاں یورپی ممالک میں, مغربی ممالک میں آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ چیز واقعی میٹر کرتی ہے ان کے لیے. بہت بڑے دل والا مانا جائے گا جو کسی کالے کے ساتھ میں کھا پی رہا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک دم دوستی رکھ رہا ہے اور ایک دم برابری کا معاملہ اس کے ساتھ کر رہا ہے. بہت مشکل ہے. آئے دن قتل ہوتے رہتے ہیں, ظلم و جبر ہوتا رہتا ہے. آئے دن ان کو بیانات میں اس میں اس میں گرایا جاتا ہے, ان کو گھٹیا کمیونٹی بتایا جاتا ہے. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ صرف دیکھیے ہوتا کبھی ایسا ہے کہ اسلام میں نہیں لیکن مسلمانوں میں, ایسا بھی نہیں ہے. مسلمانوں میں اپنی جگہ بہت ساری برائیاں ہیں, نماز نہیں پڑھتے, طہارت سے نہیں رہتے, فلانی چیزیں بہت ساری ہیں, ان کی ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن آپ کو دکھائی دے گا کہ گورے کالے کی تفریق کو ایسا مٹا دیا گیا ہے کہ جب برائیاں سماج کی گنائی جاتی ہیں تو آپ کو شاید ہی کوئی عالم ایسا ملے گا جو اس پر لیکچر دے, بھائیو گورے کالے کا کچھ اسلام میں نہیں ہے, چھوڑو اس کو. نہیں ہے ایسا کہیں پہ. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. بہت سارے بعض علاقے ایسے جہاں پر راجپوت ہم تھے, فلانے تھے, وہاں اس ماحول کی وجہ سے وہ چیز ہے. ہم فلانے خاندان کے, یہ ہمارے ملک کے اندر جو چیز ماحول ہے اس کی وجہ سے ہے. وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہے. اس کو چھوڑا نہیں انہوں نے جس میں پہلے تھے وہ. لہذا اسلام میں انسانی مساوات کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ چیز بھی ہے
کہ پریکٹیکلی اس چیز کو امپلیمنٹ کیا گیا مدینہ میں. سب برابر ہے قولی سطح پر اور عملی سطح پر. دیکھیے قولی سطح پر بہت سارے فلاسفرز اور بہت سارے سماجی کام کرنے والے اس کو بولے, انہوں نے اس کو سکھایا لوگوں کو, لیکن وہ چیز سماج میں عملی حصہ اس میں نہیں لے سکی. سماج کے اندر عملی سطح پر وہ نافذ نہیں ہو پائی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مساوات کو عملی سطح پر نافذ کیا. یہ بہت بڑی بات ہے جو آج بھی یورپ اور مغربی ممالک نافذ نہیں کر سکے. آج بھی جرمنی والوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے ہم لوگ نسلی طور پر برتر ہیں. آپ ڈاکیومنٹریز دیکھیں گے آپ کی سمجھ میں آئے گا. آج وہاں چیزیں ختم نہیں ہوئی ہے. نسلی برتری کا ذہن آج بھی ہے, آج بھی ہے. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اسلام میں کوئی بھی آدمی, کوئی حبشی اسلام میں داخل ہو جائے, مسلمان عرب اس کو گلے سے لگا لیتا ہے, اب یہ میرا بھائی ہے, اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھائے گا. یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ اسلام کی دولت ہے, اسلام کی برکت ہے, اسلام کا نتیجہ ہے. تو آئیے اس تعلق سے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں ہم کو کیا ملتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں کیا ملتا ہے. مثال کے طور پر معرور ابن سوید کہتے ہیں لقیت ابا ذر بالربدہ وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلہ. میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربدہ کے مقام پر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ان پر بھی ایک لباس تھا اور ان کے غلام پر بھی ویسا ہی لباس تھا. حلہ کمپلیٹ ڈریس کو کہتے ہیں. فسألتہ عن ذلک, میں نے ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے, تمہارا غلام کا لباس سیم؟ فسألت عن ذلك فقال انی ساببت رجلا. معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک آدمی کو گالی دے دی. گالی کیا تھی؟ یا ابن السودا, اے کالی عورت کے بیٹے. یعنی وہ شخص کالے تھے, دوسری روایت سے آپ کو ملے گا وہ شخص کالے تھے تو انہوں نے کہا اے کالی عورت کے بیٹے, یعنی کالی نسل والا. تو آپ نے کہتے ہیں کہ انی ساببت رجلا فعیرتہ بامہ, میں نے اس کے ماں کے نام سے اس کو عار دلائی, یا ابن السودا, اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے, کالی نسل والے. تو میں نے اس کو فعیرتہ بامہ, میں نے اس کی ماں کے نام سے اس کو عار دلائی. فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری اس حرکت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا یا ابا ذر اعیرتہ بامہ, اے ابو ذر تو نے اس کے ماں کے نام سے اس کو عار دلائی, کالی عورت کا بیٹا. ایسا کہتا ہے انک امرؤ فیک جاہلیہ, تو ایک ایسا آدمی نکلا جس میں ابھی بھی جاہلیت باقی ہے. تو ایسا آدمی ہے جس سے ابھی جاہلیت کا اثر نکلا نہیں ہے. اخوانکم خوالکم, یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں. خوالکم غلام, یہ تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے غلام ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم, اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے. ان کے کالے ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری ماتحتی میں دیا ہے. جعلہم اللہ تحت ایدیکم, اور فمن کان اخوہ تحت یدہ, تو اب جس کا بھائی اس کی ماتحتی میں ہو, سبارڈینیشن میں ہو, فلیطعمہ مما یاکل, تو مالک کو چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے اس میں سے غلام کو بھی کھلائے. فلیطعمہ مما یاکل, جو خود کھاتا ہے اس میں سے اپنے غلام کو کھلائے. ولیلبسہ مما یلبس, اور جو خود پہنتا ہے اس میں سے اپنے غلام کو پہنائیں. ولا تکلفوہم ما یغلبہم, اور ان پر ایسا بوجھ مت ڈالو جس کو وہ اٹھا نہ پائیں. ایسا کام رسپانسبلٹی ان کو مت دو جو نبھا نہ پائیں. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِنُوهُمْ, اور اگر تم مجبور ہو جاؤ ان کو کچھ کام ایسا دینا پڑے جو بہت وزنی بھاری مشکل ہو, تو پھر تم خود اس میں ان کی مدد کرو, تم خود اس میں ان کی
مدد کرو. اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. آپ قصے پر غور کریں. صحابی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کالے شخص کو غلام کو آڑ دلائی, کالی عورت کا بیٹا کہیں کا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, آپ کو برا لگا. آپ نے نہیں کہا تم نے صحیح کہا. اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جملہ گرامر کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور حقیقت کے مطابق ہے. گوری عورت کا بیٹا تو وہ نہیں ہے, کالی ہی عورت کا بیٹا ہے. لیکن اس میں تحقیر ہے رنگ کی بنیاد پر, اور کسی کو اس کے رنگ کی بنیاد پر نیچے دکھانے کا جذبہ اس کے پیچھے ہے. آپ نے کہا اعیرتہ بأمہ, اس کی ماں کا نام لے کر اس کو ذلیل کرتا ہے, عار دلاتا ہے, اس کو چھوٹے ہونے کا احساس دیتا ہے. انک امرؤ فیک جاہلیہ, تیرے اندر ابھی بھی جاہلیت کا اثر باقی ہے. کیونکہ جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ رنگ و نسل کی بنیاد پر اعلیٰ اور افضل اور ادنا اور گھٹیا طے ہوتا تھا. محض رنگ کی بنیاد پر تم ایک دوسرے میں تفریق کرتے ہو, ایک دوسرے کو اونچا نیچا بناتے ہو. یہ جاہلیت ہے اور ابھی بھی تیرے اندر جاہلیت باقی ہے. تجھ کو چاہیے تھا کہ اسلام میں آنے کے بعد, اسلام سے پہلے تھا کوئی عجیب بات نہیں تھی, اسلام سے پہلے تو یہ تھا ہی. اسلام اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے, اور تو اسلام میں آنے کے بعد بھی تیرے اندر یہ چیز باقی ہے. انک امرؤ فیک جاہلیہ, تو ایسا آدمی ہے جس میں ابھی بھی جاہلیت کا اثر باقی ہے. آپ نے ڈانٹا اس کے اوپر, نہیں بولنا چاہیے ایسا تجھ کو, تو نے ایسا نہیں بولنا چاہیے اس کو. یہ جاہلیت کا عمل ہے, اسلام والا نہیں ہے. نمبر 2, پھر آپ نے کہا یہ جو غلام ہیں کیا سمجھتے ہو ان کو تم, یہ تمہارے بھائی ہیں. آپ بتائیے, ایک غلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کی حیثیت سے اٹھا کے ایک دم بھائی بنا دیا کہ یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں, ان کو سمجھتے کیا ہو تم. لیکن یہ میری ماتحتی میں ہے نا, اللہ نے تمہاری ماتحتی میں دیا ہے, تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. جعلہم اللہ تحت ایدیکم, یہ تمہارا امتحان ہے, ان کا بھی امتحان ہے. کیونکہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے کسی کو کسی پر فوقیت دی ہے, کسی کو ماتحت کر دیا ہے. یہ اس کی فضیلت کی وجہ سے نہیں ہے, اس کے امتحان کی وجہ سے ہے. کہ کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے, تو یہ دونوں کا امتحان ہے کہ اس کا امتحان ہے یہ اس کا حق ادا کرتا ہے, نگرانی کرتا ہے کہ نہیں, اور یہ اس کا امتحان ہے کہ اپنے سرپرست اور ذمہ دار کی بات مان کے اس کی ذمہ داری نبھاتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اونچا کسی کو نیچا کیا ہے ذمہ داری کے اعتبار سے, تو یہ کیوں ہے, یہ امتحان کے طور پر ہے, اور اللہ نے یہ کیا ہے, تیرا کوئی کمال نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اب یاد رکھو کہ جس کا بھائی اس کی ماتحتی میں ہے تو اس کو چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے اس کو کھلائے, جو خود پہنتا ہے اس کو پہنا ہے. وہ جو اثر دیکھا تابعی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, تمہارا دونوں کا ڈریس سیم, مالک بھی وہی پہنا اور غلام بھی وہی, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, دونوں کا ڈریس کیسا سیم. کہا کہ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ تھا کہ وہ وَلْيُلْبِسُ مِمَّا يَلْبَسُ, تم کو چاہیے کہ تم جو پہنتے ہو وہ غلام کو پہناؤ, اسی لیے میں اس کو پہنا, وہ جو میں پہنتا ہوں اس کو پہنا میں نے. آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا نتیجہ کہ جو خود پہنیں گے وہ اپنے غلام کو پہنائیں گے, جو خود کھائیں گے اپنے غلام کو کھلائیں گے. اور ان پر ایسا بوجھ مت ڈالو, اس لیے کہ غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ماضی میں کیا گیا, ان کو مارا جاتا تھا, زخمی کیا جاتا تھا, دوائی کا کوئی انتظام نہیں. لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ تم ان پر وہ بوجھ مت ڈالو جو نہیں نبھا سکتے, ان کی کیپیسٹی دیکھ کر ان کو رسپانسبلٹی, ذمہ داری دو, کام دو. اور اگر کوئی بڑا کام کرنا ہی ہے تو تم اس غلام کی خود مدد کرو, مالک غلام کی مدد کرے گا, مالک غلام کی مدد کرے گا. اس اعتبار سے دونوں ایکول ہو جاتے ہیں کہ ایک بوجھ ہے جو غلام نہیں اٹھا پا رہا ہے, صاحب نہیں ہو رہا ہے میرے سے, ٹھہر ذرا میں آیا, مالک اس کے ساتھ وہ بوجھ اٹھا رہا ہے. بتائیے, یعنی یہ ایکوالٹی آپ کو کہیں اور ملے گی نہیں, ملے گی, آج کے دور میں بھی نہیں ملے گی.
اسلام میں یہ تعلیمات ہم کو دی گئی ہیں. اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں بات کہی اور اسی صحابی سے ہے, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ہی کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا, کہتے ہیں ان ابی ذر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له, ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انظر, اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو, دیکھو, فإنك ليس بخير من احمر ولا اسود, تم کسی سرخ رنگ والے یا کسی کالے سے تم افضل نہیں ہو. کسی لال رنگ والا, کالے رنگ والا, کسی سے بھی تم افضل نہیں ہو. لیس بخیر, کوئی تم میں سے بہتر نہیں ہے ان سے. الا ان تفضلہ بتقوی, الا یہ کہ تمہاری فضیلت تقوی کے اعتبار سے اس سے زیادہ ہو. یعنی تم رنگ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے افضل نہیں ہو. ہاں, تم میں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے, زیادہ شریعت کا لحاظ رکھنے والا ہے, زیادہ دین کا پابند ہے, وہ اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسلام میں جو فضیلت دی ہے وہ, اس کو سمجھیے, وہابی نہیں ہے, اکتسابی ہے. آدمی پیدائش کے وقت اپنا کلر چوائس کرتا ہے, اپنی ہائٹ, اپنا سب کچھ, کوالٹیز سب نہیں. آدمی کچھ چوائس نہیں کرتا ہے, وہ جیسے رنگ میں چاہے, جس خاندان میں چاہے, سید ہے, غیر سید ہے, اور کیا جو بھی ہے, وہ کسی بھی خاندان میں پیدا ہو سکتا ہے, کسی بھی رنگ کے ساتھ, کسی بھی ملک میں, کسی بھی فائنینشیل لیول پہ پیدا ہو سکتا ہے. مڈل کلاس, جو بھی کلاس, کسی بھی کلاس میں پیدا ہو سکتا ہے. یہ کسبی نہیں ہے, اس میں اس کا اپنا ڈیسیجن نہیں ہے. لیکن تقوی وہ خود پیدا کر سکتا ہے. جتنا وہ مجاہدہ کرتا ہے اتنا تقوی اس میں پیدا ہوتا ہے. تو کوئی غریب بھی کر سکتا ہے, کوئی کالا بھی کر سکتا ہے, کوئی آدمی کسی بھی ملک کا رہنے والا ہے وہ کر سکتا ہے. تو اللہ نے فضیلت کو ایسی چیز پر نہیں رکھا جو انسان کو پیدائشی طور پر کوئی ہو. اللہ نے فضیلت کو ایسی چیز پر رکھا جو انسان محنت کر کے اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے, مجاہدہ کر کے اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. تو تقوی کی صفت, فضیلت کا مدار جو ہے وہ تقوی کی صفت پر ہے, نئے کے رنگ و نسل پر ہے. یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی, اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک سب سے شریف انسان وہ ہے جو تقوی والا ہے, جو زیادہ متقی ہے. جس درجے کا تقوی ہے, اللہ کا ڈر ہے, شریعت کی پابندی ہے, اس درجے کا بہتر مسلمان وہ ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے لیے اور کالے شخص کے لیے اتنا بھی مقام رکھا ہے کہ مسلمانوں کا وہ امیر ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا, ان امر علیکم عبد مجدع اسود, تمہارے اوپر کسی ایسے شخص کو امیر بنا دیا جائے جو غلام ہو, مجدع, کٹے ہوئے عضو والا, کان کٹا یا کچھ بھی اس طرح سے, اسود, کالے رنگ کا ہو, ڈیفیکٹیو جس کو آپ کہیں گے, فزیکلی ڈیفیکٹیو ہو یا کالے رنگ کا ہو اور غلام ہو. یقودکم بکتاب اللہ تعالی, لیکن وہ شخص کیا ہے, اللہ کی کتاب قرآن کی بنیاد پر تمہاری رہبری کرتا ہے. قرآن کا علم اس کے پاس ہے اور وہ علم کی بنیاد پر تم کو گائیڈ کرتا ہے اور تم کو وہ لیڈ کرتا ہے. فاسمعوا له واطیعوا, اس کی بات سنو اور اس کی بات مانو. ایک غلام جو جسمانی اعتبار سے ڈیفیکٹیو ہو اور کالا ہو, اگر وہ قرآن کے مطابق تم کو گائیڈ کرتا ہے اور لیڈ کرتا ہے, تمہاری رہبری کرتا ہے اور تمہاری قیادت کرتا ہے, تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کی بات سنو گے اور مانو گے, چاہے تم گورے ہو, عرب ہو, کون کچھ بھی ہو, تم کو چاہیے کہ اس کی بات تم مانو. یعنی اللہ رب العالمین نے خود اسلام میں ایک غلام, ایک کالا,
جسمانی اعتبار سے ڈیفیکٹو انسان کے لیے بھی اگر اس کے پاس نالج ہے، قرآن کا علم اس کے پاس ہے، تو اس کے لیے بھی موقع رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو لیڈ کر سکتا ہے۔ 1500 سال پہلے یہ ہوا ہے، 1500 سال پہلے یہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں دے دیا کہ لیڈرشپ رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، وہ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیڈرشپ کی کوالٹیز کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اسلام میں ایک کالا اور غلام اور جسمانی اعتبار سے معذور انسان بھی مسلمانوں کا رہبر اور ان کا قائد ہو سکتا ہے، ان کی قیادت کر سکتا ہے، ان کو گائیڈ کر سکتا ہے، لیڈ کر سکتا ہے۔ تو یہ اسلام میں اس باب میں بہت زیادہ باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھی کہ اسلام میں مساوات ہے، اور چھوٹے بڑے کی جو تفریق عام طور سے رنگ و نسل کی وجہ سے کی جاتی ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ خود ہمارے ملک میں آپ دیکھیے کہ 4 چیزوں میں لوگ تقسیم ہیں، 4 جماعتوں میں لوگ تقسیم ہیں، اور ان کے لیولز ہیں۔ کوئی بہت اعلیٰ ہے، اس سے کم ہے، پھر اس سے کم ہے، پھر اس سے کم ہے، اور ایک طبقہ جو ہے اس کو ہمیشہ سے پچھڑا رکھا گیا ہے، جس کو ایک شودر کہا جاتا رہا۔ یہ کہنا بھی صحیح نہیں ان کے لیے، لیکن ان کو ایسا کہہ کے کیا کیا گیا، سماج کے اندر سب گرے ہوئے کام ان کو دیے گئے، اور اگرچہ ہو سکتا ہے وہ تقسیم ڈیوٹیز کے اعتبار سے ہو، کوئی نہ کوئی تو کرنا پڑے گا یہ کام صفائی کا سماج کی، لیکن آپ ایک طرف دیکھیے کہ اسلام میں صفائی کرنے والے کا کیا مقام ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں یہ جو گندگی کی صفائی کرنے والے ہیں ان کو کتنا گرا ہوا سمجھا گیا ہے۔ یہ صحیح نہیں تھا۔ ہر انسان قیمتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کام کیوں نہ کرے، چھوٹا کام کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے کانٹراسٹ دیکھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 روایتیں ہیں، ایک عورت کی ایک مرد کی، اور دونوں بھی واقع ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں ایک آدمی اور ایک روایت میں ایک عورت صفائی کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں بعد دیکھا کہ وہ شخص یا وہ عورت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ آپ نے پوچھا اس آدمی کا کیا ہوا جو صفائی کیا کرتا تھا مسجد؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کی تو موت ہو گئی۔ کہا موت ہو گئی، مجھ کو کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے ایسا کچھ ضروری نہیں سمجھا، کوئی بہت بڑا آدمی ہو کہ بھائی بتایا جائے آپ کو، ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ صحابہ لے گئے اور اس شخص کی قبر دکھائی، یہ اس کی قبر ہے، ہم نے دفن کر دیا۔ آپ نے قبر پر نماز پڑھی، جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں قبر پر، اگر کسی کو خبر نہ ہو اور وہ جا کے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی تفصیل ہے جو کتابوں میں فقہ کی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کو لے کر صف بنا کے آپ نے نماز پڑھی، اور آپ نے کہا کہ یہ قبریں اندھیری ہوتی ہیں، میری نماز سے اللہ تعالیٰ ان میں روشنی کرتا ہے، لہٰذا اگر کسی کی موت ہو جایا کرے تو مجھ کو بتایا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیان دیتے تھے وہ آدمی کیا ہوا جو مسجد کی صفائی کرتا تھا، موت ہو گئی کیا، چلو ٹھیک ہے، اب کون کر رہا ہے؟ نہیں۔ آپ نے کہا بتائیں کیوں نہیں مجھ کو؟ یعنی ایک آدمی جو مسجد کی صفائی کر رہا ہے اس کی کتنی ویلیو ہے، کتنا امپورٹنس اس کا ہے کہ ایک نبی اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ آدمی کہاں گیا ہے، اور اس کو لوگوں نے غیر اہم سمجھ کے دفن کر دیا، تو آپ نے اس کی اہمیت بتائی کہ یہ آدمی کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آپ جا کے آپ نے خود اس کی نماز پڑھی، اس کو اتنا رسپیکٹ، اس کو اتنا امپورٹنس آپ نے دیا۔ لیکن دوسری طرف ہمارے اپنے سماج کو ہم دیکھیں کہ جو ہمارے سماج میں جو ہندوستان کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو دھارمک سطح پر 4 لوگوں میں تقسیم کیا گیا، براہمن، کشتریہ، ویشیہ اور شودر، اور شودر کو جو ہے ایک دم نچلا مقام ملا۔ ان کی ڈیوٹی تھی صفائی کرنا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں وہ کمتر مانے جانے لگے، یہاں تک کہ ان کو پانی لینا بھی عام لوگوں کے جہاں سے پانی لیا جاتا ہے وہ بھی منع تھا۔ آپ سوچیے یہ کیا بات ہے، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسانیت کا حق رکھتے ہیں، وہ جانور تو نہیں ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے ہمارے ملک نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں جو مغرب بھی دیکھ رہا ہے، لیکن بدترین طور پر ہمارے ملک میں وہ چیز ہوئی۔ آج بھی کئی کیسز آتے ہیں ایسے کہ مارا پیٹا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ لو کاسٹ کا تھا۔ لو کاسٹ کیا ہوتا ہے؟ کون طے کرے گا کون ہائی کاسٹ کا ہے کون لو کاسٹ کا ہے؟ کون سی کاسٹ کا ہے یہ کون طے کرے گا؟
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ہر انسان چاہے کسی بھی کاسٹ کا ہو وہ اچھی صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتا ہے، اگر اس کو موقع ملے، کوشش کرے تو وہ ملک کی ترقی میں بلکہ انسانیت کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اسلام اس کو ریکگنائز کرتا ہے اور اسلام نے عملی طور پر اس کو نافذ کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو رسپانسبلٹی دے کے، یہ آدمی حبشی ہو کر بھی مؤذن بن سکتا ہے مسجد نبوی کا۔ کہاں اسلام ہے اور کہاں ہمارا سماج ہے، ہم دیکھیں، غور کریں اس کے اوپر۔ بہرحال آخری چیز جو اس سلسلے میں دیکھنے کی ہے وہ اسلام میں نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کا بھی حق ہے، جانوروں سے بھی سلوک کی تعلیم اسلام میں ہے۔ جانوروں کے بارے میں آج لوگوں میں ایک فکر پیدا ہوئی ہے کہ جانوروں کو بچانا چاہیے، جانوروں کا یہ کرنا چاہیے، بہت سارے جانور ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں، ان کو بچاؤ، اور جانور اگر گڑھے میں پھنسا ہوا ہے تو سارا گاؤں اور ٹی وی پورا اس کے اوپر لگا رہتا ہے، پیڑ پہ کوئی بلی اٹکی ہوئی تو پورا US اس کے اوپر دھیان دے گا، کٹی کیٹ جو بھی اس کو نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں سب لوگ مل کے، اور بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں اور سب پبلک جمع ہے، کیا ہو رہا ہے، لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، سب ہپی پھرے کر رہے ہیں جب بلی بچ گئی۔ جبکہ آپ دیکھیے دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنے بچے ہیں، فلسطین ہو اور سیریا ہو اور کتنے ملک ہیں، مسلمان ملک ہیں، اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، بلی کتے کی آپ کو فکر ہے، انسانوں کی کتنی فکر ہے آپ کو؟ یہ بھی غور کرنے کا مقام۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جانور کے بارے میں آج سے 1000 سے زیادہ سال پہلے اسلام تعلیم دے چکا ہے، اسلام اس کی تعلیم دے چکا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے، جبکہ بہت بعد میں یہ چیز لوگوں میں آئی کہ جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے، ورنہ جانور کے ساتھ سلوک کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسلام نے مستقل احکام جانوروں کے بارے میں دیے، جو ایک مستقل ایک الگ سے موضوع انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن آج ہم اختصار کے ساتھ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کی کتنی تلقین کی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے حائطا لرجل من الانصار، ایک انصاری صحابی ہیں، ان کے باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ حائط باغ کو بھی کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا جَمَلٌ، تو آپ نے ایک اونٹ دیکھا، اس باغ میں ایک اونٹ تھا۔ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، جب اس اونٹ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، باغ میں ایک اونٹ تھا، اونٹ کی نگاہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ آواز اس نے کی، جیسے جانور آواز کرتے ہیں، ہنہنانا ہے جو بھی آپ اس کو کہیں، تو اس نے آواز کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَسَحَ ظِفْرَاهُ فَسَكَتَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اونٹ کو دیکھا، اس کی آواز سنی، اس کا رونا دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے اس اونٹ کے پاس گئے۔ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود اس کے پاس گئے اور آپ نے فَمَسَحَ ظِفْرَاهُ، اس کی گردن جیسے اونٹ کی یہ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرا۔ فَسَكَتَ، وہ اونٹ خاموش ہو گیا، اس نے آواز بند کر دی، رونا اس نے بند کر دیا، رک گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کہا؟ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، آپ نے آواز لگائی، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ رب کے معنی مالک کے ہوتے ہیں۔ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلِ، کس کا یہ اونٹ؟ ایک قسم کی ڈانٹ آپ کی آواز میں تھی، یہ اونٹ اس کا مالک کون ہے؟ کس کا یہ اونٹ؟ آپ نے سوال کیا۔ فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنصَارِ، ایک نوجوان انصاری آئے، فقال لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے، یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ التي ملکک اللہ ایاہا، افلا تتقی اللہ، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ فی هذه البہیمہ، ان جانوروں کے بارے میں،
کیا تم ان جانوروں کے سلسلے میں، ان کے معاملے میں اللہ کا ڈر تم کو نہیں ہے؟ التی ملکک اللہ ایاہا، یہ جانور جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری ملکیت میں دیا ہے، جن کا اونر مالک تم کو بنایا ہے، ان کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے تم لوگ؟ فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ، اس لیے کہ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی تمہاری، اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی مجھ سے، کیا؟ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ، کیا شکایت کی؟ دو چیزیں، تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت کام لیتے ہو، تم اس اونٹ سے بہت کام لیتے اور اس کو بھوکا رکھتے ہو، اس اونٹ نے میرے سے شکایت کی تمہاری، تم کو ڈر نہیں لگتا اللہ کا؟ تم اس جانور کے ساتھ ایسا کرتے ہو۔ یعنی ایک جانور کو بھوکا رکھنا جرم ہے، ایک جانور سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لینا جرم ہے۔ کون سکھایا یہ؟ اسلام نے سکھایا، رحمت للعالمین نے سکھایا یہ، کہ اونٹ کا بھی حق ہے۔ اور آپ دیکھیے انسان کو ڈرایا جا رہا ہے اللہ سے، ڈانٹا جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ وہ جانور کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کو کھانا نہیں دیتا ہے اور اس سے کام بہت زیادہ لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ جا کے کیا کر رہا ہے؟ شکایت کر رہا ہے، اور آپ ڈانٹ رہے اس کے مالک کو۔ یہ اسلام ہے جس میں جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک ضروری ہے، اس کو چاہے اس کا مالک ہو، اور اونٹ جیسا مضبوط جانور ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ آپ بدسلوکی نہیں کر سکتے، اس کا حق آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فانطلق لحاجتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہونے کے لیے گئے، پیشاب پاخانے کیا، کسی اور ضرورت کے لیے گئے، فانطلق لحاجتہ فرأینا حمرۃ معها فرخان، ہم نے ایک چڑیا دیکھی اور اس چڑیا کے دو بچے تھے، اس کے گھونسلے میں دو بچے تھے، فأخذنا فرخیها، ہم نے وہ دو بچے لے لیے، گھونسلے میں سے چڑیا کے دونوں بچے ہم نے لے لیے، فجاءت الحمرۃ فجعلت تفرش، جب ہم نے اس کے بچے لے لیے وہ چڑیا آئی، جب وہ لوٹی جو بھی غذا کا انتظام کرنے کے لیے گئی تھی وہ واپس آئی، تو جب اس نے دیکھا کہ بچے ہم نے لیے ہیں، ہمارے اوپر منڈرانے لگی، ہمارے اوپر منڈرانے لگی۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من فجع هذه بولدها، آپ جب واپس لوٹے آپ نے یہ منظر دیکھا کہ چڑیا ان کے اوپر منڈرا رہی ہے اور ان کے پاس دو بچے ہیں، آپ نے کہا کہ اس چڑیا کو اس کے بچوں کے بارے میں کس نے ستایا؟ اس چڑیا کو اس کے بچوں کے بارے میں کس نے ستایا؟ ردوا ولدها الیہا، اس کے بچے کو واپس لوٹاؤ اس کو، اس کے بچے واپس لوٹاؤ اس کو۔ ورأى قرية نمل قد حرقناها، پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے چیونٹیوں کا ایک گھر جلا دیا تھا۔ فقال من حرق هذه، آپ نے پوچھا یہ کون جلایا، یہ کس نے جلایا اس کو؟ قلنا نحن، ہم نے کہا ہم نے۔ کس نے جلایا؟ ہم نے جلایا۔ فقال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، آپ نے کہا آگ سے عذاب دینا آگ کے رب کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، جہنم میں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا آگ کا، تم دنیا میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ آگ سے کسی کو عذاب دے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ آپ نے چڑیا کے بچوں کو چھین کر اس کو ستانے والوں کو ڈانٹا، اس کو ستانے والوں کو آپ نے ڈانٹا۔ اور آپ نے دیکھا کہ چونٹی کی کیا ویلیو بھائی، چونٹی ہی تو ہے، چونٹی کی طرح مسل دوں اچھی بات ہے، آدمی چونٹی کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتا ہے، لیکن صحابہ نے چونٹیوں کو جلایا، تو آپ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، آگ سے تم جلاؤ چونٹیوں کو، بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی کہ اسلام، آپ سوچئے آج جو داعش وغیرہ کے لوگوں کے بارے میں بات سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک جو سپائے یا جو بھی قیدی ان کا تھا اس کو پکڑا اور اس کو جلایا زندہ ہے۔ علماء نے اتنا سختی سے رد کیا ہے اس کو کہ کیسے جائز ہے اسلام میں، یہ جائز کیسے ہوا اسلام کے اندر کہ آپ ایک زندہ انسان کو یہاں چونٹی جلانے پہ ڈانٹا جا رہا ہے،
آپ چونٹیوں کو نہیں جلا سکتے، اور آپ ایک انسان کو جس کی بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، وہ انسان ہے، آپ اس کو جلا رہے ہیں اس کے اوپر پیٹرول ڈال کے، اسلام میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، جانوروں کو ستایا نہیں جا سکتا ہے، اور من باب اولا آپ انسان کو نہیں ستا سکتے، اس لیے کہ انسان کی حرمت زیادہ ہے، انسان کی حرمت زیادہ ہے۔ تو یہ جو چکر میں بہت سارے چل رہا ہے دنیا بھر میں داعش کا، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ان کا نعرہ کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، ان کا کام غلط ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ وہ میرا بیٹا ہے، انہ من اہلی۔ اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے نوح وہ تمہارے خاندان کا ہونے لائق نہیں ہے، وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کی کرتوت اچھی نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، تو عمل اچھا نہیں ہے اس کا۔ آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، غیر مسلموں کو تو کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو بھی کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں دونوں کو بھی قتل کرنا بلا وجہ صحیح نہیں ہے۔ جو نہیں لڑ رہا ہے آپ اس کو قتل کر رہے ہیں، آپ سے جو جنگ نہیں کر رہا ہے آپ اس کو بھی قتل کر رہے ہیں، اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں کہ جو ان کی ٹیم میں نہیں آ رہا ہے اس کو قتل کر رہے ہیں، اس کو باغی بنا رہے ہیں آپ، وہ بیعت نہیں کر رہا ہے ان کے ساتھ میں، ان کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا ہے ان کے ٹولے میں، ان کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک خلیفہ مسلمان کا، یہ تو خلیفہ ہونے لائق بھی نہیں ہے، لیکن مان لیجئے خلیفہ مسلمانوں کا ہے، اگر کوئی آدمی اس سے بیعت نہیں کرتا اس کو مہلت دے گا، وہ یہ نہیں کہ اس کو قتل کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت دنوں تک حضرت ابوبکر صدیق سے بیعت نہیں کی تھی۔ کیا قتل کیا حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق نے؟ نہیں، بعد میں بیعت کی انہوں نے، لیکن وقت لیا سوچنے کے لیے۔ یہ ماننا ہے ڈو اور ڈائی، بیعت کرو ورنہ قبر میں جاؤ۔ اور اتنے وحشی طریقے سے قتل کر رہے ہیں، کسی کو پانی میں ڈبو رہے ہیں، کسی کو جلا رہے ہیں، کسی کو سولی دے رہے ہیں۔ کون سی کورٹ ہے، کون سا فیصلہ ہے، کون سا قاضی ہے بھائی وہاں پہ؟ کیا چل رہا ہے یہ؟ اور اسلام جتنا پہلے بدنام نہیں تھا، ان کی وجہ سے اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ آج امریکہ جیسے ملک میں، جو عام طور سے سب کو گلے لگانے والا ملک ہے، چاہے جیسا بھی ہو لیکن وہاں آزادی ہے، آج امریکہ میں یہ بات پہلے مرتبہ تاریخ میں اٹھی ہے، میں جہاں تک کہ جانتا ہوں، کہ بین مسلمز فرام انٹرنگ دی یونائٹڈ اسٹیٹس، مسلمانوں کا امریکہ میں داخلہ ہی بین کر دو۔ آپ سوچیے، ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ، آپ اگر نیوز وغیرہ جانتے ہیں سب معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، کافی اس پہ شور شرابہ ہے، اور 59% امریکنز ہاں بول رہے ہیں اس کو، 59 یعنی 60% آپ پکڑ کے چلیے، 59% امریکنز بولتے ہیں ہاں صحیح برابر بول رہا ہو، سائلنٹ میجورٹی جس کو کہتے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیا فائدہ کرے آپ اسلام کا؟ کون سا دشمن ختم ہوا اسلام کا؟ کون سی حکومت آئی اسلام کی؟ کیا مسلمانوں کی فلاح اور کیا خوشیاں، مسلمان ایک دم خوش ہو رہے، سب پھل رہے پھول رہے، کیا ہو رہا مسلمانوں کا؟ ساری دنیا بھر میں مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، لیکن جوان بچے، بعض اوقات بہت سارے نوجوانوں کو عقل نہیں ہوتی، اتنی پختگی نہیں ہوتی ہے، وہ اس طرح کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ داعش گمراہ تحریک ہے، اور سب سے پہلے سلفی علماء نے اس کا رد کیا، اس کو بھی یاد رکھیں آپ۔ ابھی بہت شروع میں یہ لوگ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، جب شروع میں تھے، آج اتنی طاقت ہو گئی ان لوگوں کی، تب ایک دم شروع میں تھے۔ اس وقت میں شیخ عبد المحسن العباد سے پوچھا گیا کہ فلاں شخص نے داعش میں ابو بکر بغدادی سے بیعت کی ہے، انہوں نے کہا کہ شیطان نے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ایک شیطان نے دوسرے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ یہ گمراہ ہیں، یہ گمراہ ہیں، اور ان سے اسلام کو فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے کئی 100 سالوں میں شاید نہیں ہوا ہوگا۔ آج مسلمان کا جینا حرام ہوا ہے۔ اچھے خاصے خوش مسلمان تھے، ویسے بھی 9/11 سے مصیبتوں کے پہاڑ مسلمانوں پہ ٹوٹ ہی رہے تھے، اس میں انہوں نے ایک ہمالیہ اور لا کے ڈال دیا مسلمانوں کے اوپر۔ آج کوئی مسلمان سیف نہیں،
کئی ملکوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں مصیبت کھڑی ہو چکی ہے، جو تشدد مسلمانوں کو، خاص مسلمان ٹارگٹ کیے جائیں نام لے کے ایک دم انٹرنیشنل لیول پہ، ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے. یہ بولتے تھے کچھ مسلمان برے، اب بول رہے نہیں مسلمان نہیں چاہیے ہم کو، مسلمان چاہیے نہیں بھائی. کون سا مسلمان کیا ہے، وہ ہمارے کو ٹائم نہیں اتنا کرنے کے لیے. اچھا مسلمان برا مسلمان نہیں چاہیے ہم کو مسلمان. سوچیے ہماری مائیں بہنیں، ہمارے نوجوان برقعے میں عورتیں جا رہی ہیں، ان کو چھیڑ رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ٹرین میں بس میں ادھر ادھر. مسلمس نکلو ہمارے ملک سے، تمہاری وجہ سے ہمارا ملک تکلیف میں آ گیا ہے، تمہاری وجہ سے ہماری سیکورٹی خراب ہو رہی. فرانس میں، امریکہ میں، ادھر ادھر. کیا ہے یہ، کیا کر رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ جو لوگ بھی کر رہے ہیں کس کے ایجنٹ ہیں؟ وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اسلام کا کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں ہے. کوئی ایک فائدہ بتلائیں آپ جو مسلمانوں کو واقعی فائدہ ہوا ہے ان لوگوں سے جو واقعی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کیا فائدہ ملا؟ بشار ہٹا وہاں سے، فلانا ہٹا. مسلمانوں کے جتنے حاکم تھے ٹوٹے پھوٹے بگڑے ہوئے جیسے بھی تھے ان کو ہٹا دیا. اور ملک کا کیا حال ہے آج؟ مصر کا کیا حال ہے؟ سیریا کا کیا حال ہے؟ لیبیا کا کیا حال ہے؟ الجزائر کا کیا حال ہے؟ آپ سارے ممالک کو دیکھ لیجئے کیا حال ہے مسلمان ملکوں کا آج. کھانے کو لوگ ترس رہے ہیں، وہاں پہ بم کے اوپر بم گر رہے ہیں مسلمان. دوا خانے نہیں وہاں پہ، ایجوکیشن نہیں، لائٹس نہیں وہاں پہ، پانی صاف پینے کے لیے نہیں. پہلے برا بادشاہ ہے اس کو ہٹا دو یہاں سے. کیا لاؤ گے آپ؟ خوشحالی لاؤ گے آپ؟ آج آ گئی خوشحالی آپ کی، کہاں ہے؟ اب کون ہے ان کو پوچھنے والا؟ اب کون پوچھنے والا ہے ان کو؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہو گیا آپ کا جی ٹھنڈا، ہٹا دیے فلاں بادشاہ کو وہاں پہ، حاکم کو بہت ظالم برا تھا ہو. اب اس سے اچھا ظالم آیا نہیں. اب کیا آیا وہاں پہ؟ مسلمان ہمیشہ شکار ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا جو بہادری کی بات کر کے علماء کو بزدل ثابت کرتے ہیں. کیا فائدہ ایسی بہادری کا جو امت کو مصیبت میں ڈال دے؟ بہادری کیا، کون سے کام کی؟ بڑی بڑی باتیں کرنا، ایسا ہونا چاہیے، سعودی یوں نہیں کر رہا، فلانا یوں نہیں کر رہے، علماء کیا کر رہے ہیں. آپ اپنی گلی کے ایک غنڈے کو صحیح نہیں کر سکتے. آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ جہاد کی بات کرتے ہیں، آپ بہادری کی بات کرتے ہیں، علماء کو بزدل بتاتے ہیں. آپ ایک گلی کا گنڈا جو لوگوں سے ہفتے وصول کرتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، اس گنڈے سے بات کر کے دکھاؤ آپ. ارے نہیں کہاں اس کو چھیڑنے کا، بہت بدتمیز آدمی ہو. آپ گنڈے کو نہیں سیدھا کرتے، آپ امریکہ کو سیدھا کرو گے. وہ دنیا بھر کا بڑا گنڈا ہے، وہ اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس ایمونیشن ہے، اس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس ویٹو پاور ہے. آپ اس کو سیدھا کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کی حیثیت کچھ ہے؟ آپ اپنی اولاد کو نہیں صحیح کر سکتے، اپنے بھائی کو نہیں سدھار سکتے، اپنے باپ کو صحیح نہیں کر سکتے، آپ اپنی بیوی کو پردے میں نہیں لا سکتے. آپ اسلامی حکومت قائم کریں گے؟ شرم آنا چاہیے آپ کو. جو علماء کو برا کہتے ہیں، آپ خود اپنی زندگی میں اپنے گھر میں آپ کے اسلام ہے؟ ٹی وی نکال کے پھینکنے کی ہمت ہے؟ آپ ٹی وی نکال کے پھینکو گے، آپ کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی جائے گی. آپ کی اولاد دین پہ نہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی، آپ میں ہمت ہے اس کو بولنے کی؟ جوان بچے کو بول سکتے آپ نماز نہیں پڑھے تو نکل جا گھر سے؟ آپ نہیں نکال. آپ حکمرانوں کو نکال رہے ہیں حکومتوں سے، آپ اپنی اولاد کو نکالنے کی ہمت ہے آپ میں؟ نماز نہیں پڑھے گا نکل جا گھر سے، ہے ہمت؟ ارے ابھی سمجھاتا اس کو، کیا کروں، نہیں مانتا تو کیا کروں. یہ آپ کی اوقات یہ ہے. آپ سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے گھر کو بدلیے، اس کے بعد بات کیجئے سماج کو بدلنے کی. یہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے، عرب علماء کیا کر رہے ہیں، عرب علماء نے ایسا کرنا. 34 ملکوں کو آپ نے جمع کیا، اب سب کے منہ بند ہو گئے ہیں. ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. بڑے بڑے علماء ہیں، رہبری کا بھائی ایسا مت کرو، ابھی وقت نہیں ہے. ارے وہ تو ڈرتے ہیں. آپ کتنا ڈرتے ہیں؟ آپ پجامے میں پخانا کر دیں گے اگر غنڈا آپ کے گھر پہ آ جائے گا. کتنی بہادری کی بات کرنے والے، جہاد کی بات کرنے والے، پولیس ایک ATS اس کے گھر پہ ایک چکر مارے غائب ہو جاتا. کہاں گئی آپ کی بہادری؟ داڑھی کاٹ لیتا ہے. کہاں گئی آپ کی بہادری؟ یہ بہادری ہے آپ کی؟ نوجوانوں کو گمراہ کر کے ورغلا کے آپ غلط کاموں میں لگاتے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ماں باپ پہ کیا گزرتی آپ کو نہیں معلوم؟ لہذا یہ ساری چیزیں ہیں. اس دور میں یہ مصیبت کھڑی ہوئی مسلمانوں کے لیے. نوجوانوں کو میں خاص طور سے نصیحت کروں گا، اس چکر میں نہ پڑیں. انٹرنیشنل مسائل حل کرنے کی ذمہ داری اللہ نے آپ پہ نہیں ڈالی ہے. آپ اپنے گھر کے مسائل حل کیجئے. قوا انفسکم واہلیکم نارا.
جس کا مکلف اللہ نے کیا ہے وہ تو نہیں کر رہے ہیں، جس کا مکلف نہیں کیا ہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ وہ ان لوگوں کا کام ہے جو واقعی اس مقام اور مرتبے پر ہیں، آپ کا کام وہ نہیں ہے۔ علماء کی ذمہ داری علماء نبھائیں گے، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، آپ اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ یہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، نہیں آپ باتیں کرتے رہیں گے۔ آپ بتائیے 15 سالوں میں جو لوگ بھی جہاد اور یہ اور وہ بڑی بڑی باتیں کرتے رہے، انگلینڈ، امریکہ اور فلانا اور یہ وہ، 15 سالوں میں کیا ملا امت کو؟ 9/11 کے بعد سے امت کو کیا ملا بتائیے؟ کوئی ایک اچیومنٹ ہے ہمارا؟ کوئی ایک اچیومنٹ ہمارا نہیں ہے۔ برے سے برے حالات ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ معلوم نہیں کل کو کیا قانون کس ملک میں پاس ہو جائے کہ مسلمانوں کے لیے جینا مشکل ہو جائے، ایسا حال آ گیا ہے۔ تو کیا یہ سلوشن؟ اور اس میں اور ریاکشن جو اس کا ہو رہا ہے اس سے اور زیادہ بدتر حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ ریکروٹمنٹ والا معاملہ پیدا ہو رہا ہے، دیکھو حالات ایسے ہیں، فلاں ملک کا بتا دیا، فلاں ملک کا بتا دیا، پھر اس کے بعد بتا دیکھو ہم کو کچھ کرنا چاہیے، ہم کو کچھ کرنا چاہیے۔ گھروں میں کچھ کرو بھائی، گھروں میں مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں گھوم رہی ہیں گاڑیوں پر برقعے پہن کے، وہاں دھیان دو۔ مسلمان نوجوان اللہ کے حکموں کو توڑ کے پبز میں ڈانس کر رہے ہیں، وہاں دھیان دو، وہاں دھیان دو۔ کتنے مسلمان بیمار ہیں، وہ مسئلہ نہیں امت کا، ان کی دوائی کے لیے اپنی جیب سے نکال کے دے، ہے تیرے پاس نا، وہاں کر۔ برما، انگلینڈ ادھر ادھر کر رہا، باپ کو دوا لا کے دے، چچا کو دوا لا کے دے، خالہ کو دوا لا کے دے۔ اس میں وہ گلیمر نہیں ہے، یاد رکھیے میں کڑوی بات بول رہا ہوں بہت، اس میں وہ پبلسٹی نہیں ہے جو ان ملکوں میں اور یہ وہ کرنے میں میں نہیں کر رہا، مت کیجیے اس کو۔ لیکن بہت سارے لوگ اس کو پولیٹیکل معاملہ بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں وہ گلیمر ہے، اس میں وہ شہرت ہے، اس میں وہ نام ہے۔ رشتہ داروں میں کتنے ایسے ہوں گے جن کو واقعی دیکھنے کی ضرورت ہے، نہیں دیکھتے ہیں لوگ۔ ماں باپ کو ہی دیکھ لیجئے، جو لوگ بھی اتنا بڑا امت کی فکر رکھنے والے ماں باپ کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان ہجرت کے لیے آیا، ایک جہاد کے لیے آیا، کہا میں اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں، بہت سمجھا کہ بہت بڑا کام کر کے آ رہا ہے میں۔ آپ نے کہا جا اور انہی میں جہاد کر، اور ان کو جیسے روتا چھوڑ کے آیا ہنسا کے آیا ان کو۔ آج کہاں ہے نوجوان؟ ماں باپ کے بارے میں حساس ہیں؟ نہیں ہے۔ ساری امت کی فکر ان کو ہے، ماں باپ کی ہے نہیں ہے۔ ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ کیا امت کا حق ادا کرے گا؟ سوچنے کی چیزیں ہیں، یہ کڑوی سچائیاں ہیں۔ لہٰذا کچھ رول ماڈل آپ کو انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ یہاں وہاں دکھیں گے، ان کو دیکھ کے اندر سے پیدا ہوتا کہ ہم بھی شمشیر والے ہیں، ہم بھی جو ہیں بہت بہادر ہیں۔ آپ دین کی ذمہ داریاں پہلے نبھائیے، اپنی ذمہ داری جو اللہ نے وہاں پر عائد کی اس کو نبھائیے۔ خیالی طور پر آپ مجاہد بننے کی فکر نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسلام وہ دین ہے جس میں انسان اور جانور، امیر غریب اور مرد اور عورت، بڑے چھوٹے، سب کی رعایت ہے۔ یہی وہ دین ہے جس میں انسان کی کامیابی ہے، یہ امن والا دین ہے۔ اگر واقعی اسلام دنیا میں آئے تو امن آ سکتا ہے یقینی طور پر، جیسے مدینہ میں آیا۔ لیکن بدقسمتی سے اسلام کی جو سیاسی تعبیر کی جا رہی ہے، اسلام کو ایک پولیٹیکل سینس میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے اسلام کو فائدے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے حال یہ ہو گیا ہے کہ جہاد اور خلافت، یہ دو لفظ اتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ ان کا استعمال کرنا ایک اعتبار سے اپنے اوپر تیروں کی بوچھار کی دعوت دینا ہو گیا ہے۔ کہ اگر کسی غیر مسلم ملک میں اگر کوئی آدمی کہے یہاں خلافت آئے گی تو بہت اچھا ہوگا، تو خلافت کا لفظ سنتے ہی داعش ذہن میں آئے گا، اور داعش ذہن میں آتی وہ قتل و غارت گری سب ذہن میں آئے گی۔ لہٰذا حالانکہ خلافت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ظلم اور جبر اور بربریت ہے، لیکن ان کی وجہ سے خلافت بدنام ہو گئی، ان کی وجہ سے خلافت بدنام ہو گئی۔ اب کوئی آدمی خلافت کہے گا، آدمی کہے گا یہ خلافت نہیں چاہیے ہم کو، خلافت آئے گی تو جان خطرے میں آئے گی، ظلم آئے گا، جبر آئے گا، مصیبت آئے گی۔ جہاد بولتے ہی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کسی کو مار ڈالنا، نان مسلمز کو مار ڈالو،
جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے. ویسے ہی جیسے ہندی میں بلیدان اگر کوئی کہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بم بلاسٹ. آپ سوچئے، شہید ہمارے یہاں بھی تو لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہندوستان میں نان اسلامک ٹرمینالوجی کے اعتبار سے فلاں شہید ہو گئے، امر رہیں، تو پولیٹیکل سینس میں وہ استعمال، لیکن وہ شہید اچھا مانا جاتا ہے. لیکن یہاں ایسا برا اس کا میننگ بنا دیا گیا ہے کہ آج کوئی آدمی جہاد اور شہید اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرے، لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیش کے لیے خطرہ ہے. ہم اسلام کو ایسے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگوں کو اس میں قبولیت پیدا ہو اپنے قول اور اپنے عمل سے. اور یہ جتنی تحریکیں آج اٹھ رہی ہیں سیاسی طور پر، یہ تحریکیں مسلمانوں کو کوئی ایک فائدہ بتا دیجئے، آپ کوئی ایک فائدہ اس کا بتا دیجئے کہ پوری امت کو یا اسلام کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہو. آپ بیٹھیے اکیلے میں اور پین اور پیپر لے کے بیٹھیے، واقعی کوئی سبسٹینشل بینیفٹ امت کو ہوا ہو، واقعی کوئی فائدہ مسلمانوں کو ہوا ہو، فرضی اور خیالی اور مفروضات نہیں، ہائپوتھیٹیکل چیزیں نہیں، واقعی پریکٹیکل. کیا امت کو فائدہ ہوا اس سے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں. اور اگر یہی چلتا رہے گا اور نقصان ہوگا. لہذا خاص طور سے نوجوانوں سے میری التجا ہے کہ نمبر 1 علماء سے جڑیں. اس کو، میری بات کو آپ اچھے سے یاد رکھیں. جتنے بھی تحریکی ذہن کے لوگ ہوں گے جو بھی اس طرح کے پولیٹیکل اسلام کو پیش کر رہے ہیں، نمبر 1 میری بات کو یاد رکھیں آپ، نمبر 1 وہ کہیں گے علماء کو کیا سمجھتا، دنیا میں کیا چل رہا، علماء کو نہیں سمجھتا. علماء مسجد، نماز، یہ وہ سب اتنا ہی، حیض، نفاس اور طہارت و توحید، بس اتنا ہی. دنیا میں کیا چل رہا علماء کو نہیں معلوم. 1 2 عرب علماء بکے ہوئے ہیں، سب عرب علماء سب بکے ہوئے ہیں. لہذا علماء سے پہلے چاپ آف کر دیں گے آپ کو. جو بھی آدمی علی الاطلاق علماء سے کاٹ کے انٹیلیجنٹ فلاسفرز سے جوڑ رہا آپ کو، ان کی عمر 30 سال ہے، بہت پڑھے لکھے ہیں، دنیا کے پورے حالات معلوم ہیں، فرانس کا انقلاب، روس کا انقلاب سب معلوم ہے ان کو. اچھا، وہ علماء کو نہیں معلوم، ان کو معلوم ہے. یہ بتائیں گے کیسے کامیاب ہو سکتی ہے امت. اچھا، جس کو پیشاب پاخانے کا ڈھنگ نہیں ہے ابھی، جس کو دین معلوم نہیں ہے، جس کو ابھی، وہ علماء پر برتری لے کر لوگوں کو دین سکھائے گا، امت کے مسائل کو حل کرے گا. حدیث کی اصطلاح میں ایسے لوگ جو ہیں یہ روئی بضاح میں آتے ہیں. کسی دن اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ روئی بضاح کیا ہے. حدیث میں آیا ہے ایسا، الرجل التافہ یتکلم فی امر العام، بد کردار آدمی جو امت کے عمومی معاملات میں گفتگو کرے گا. ایسے لوگ بعد کے دور میں پیدا ہوں گے جن کی نمازوں کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز بستر میں پڑھتے ہیں، اور لیکن رات کو 2 بجے تک ہوٹل میں بیٹھ کے پوری امت کے معاملات پہ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن فجر کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ بستر میں ہوتی ہے. یہ امت کے لیڈرز ہیں جن کا چہرہ دیکھ کے کوئی بول نہیں سکتا یہ مسلمان ہے. یہ امت کے لیڈر ہیں جن کو قرآن پڑھنے کے لیے لگایا جائے تو نہیں آتا ہے، لیکن پورے بات کریں گے سیاست میں، امریکہ نے کب حملہ کیا تھا، اور صدام حسین کون تھا، اور فلانا کیا ہوا، اور ڈیزرٹ سٹارم کیا تھا، پورا ان کو معلوم ہے. لیکن ذرا یہ تو بتا کہ قرآن میں یہ فلاں چیز، اس کا کیا مطلب ہے. ان کو جہاد کے سوا اور کوئی آیتیں معلوم نہیں ہے، اس کے سوا کوئی حدیث ان کو معلوم نہیں ہے، توحید ان کو معلوم نہیں ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں. یہ بعض اوقات کچھ کڑواہٹ بات میں آ جاتی ہے، لیکن اس نقصان کی وجہ سے ہے جو امت کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اس ذہن کی وجہ سے. لہٰذا جو لوگ اس ذہن کے ہوتے ہیں ان کا پہلا کام ہے علماء سے نہیں پوچھنا. علماء سے مت پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کے پاس ہی جائے گا، علماء برابر اس کی بیماری کا علاج کریں گے. ایسا نہیں، ایسا ہے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے. علماء سے کاٹنے کے بعد قرآن کی آیتیں اور حدیثیں، اس کا کچھ بھی مطلب بتانا آسان ہو جاتا ہے. اس کو تو عربی بھی نہیں آتی، ترجمہ پڑھ پڑھ کے مطلب نکال رہا ہے. علماء کے پاس مت جاؤ، یہ کہے گا. لہٰذا علماء سے جڑیں اور ایسے لوگوں سے کٹیں جو علماء سے کاٹتے ہیں.
اگر واقعی آپ کو محفوظ رہنا ہے تو میری یہ بات یاد رکھیں، ورنہ نقصان کے بعد یہ بات یاد آئے گی لیکن فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اپنے آپ کو نیوز میں دیکھ کے فرسٹریٹ نہ کریں، نیوز خود ایک مصیبت ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، گھر پہ بیٹھ نیوز دیکھ رہا، BBC، پھر الجزیرہ، پھر فلانا CNN دیکھ کے جنگ 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 جنگ، اس کے ذہن میں فرسٹریشن آ جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا، کچھ تو کرنا چاہیے، کچھ تو کرنا چاہیے کا مطلب پھر کیا کرتا تو؟ کچھ بھی کرے گا اللہ کے بندے، تو وہ کر جو کرنا ہے، تیرے اوپر ہے پوری دنیا کا۔ اچھا جنگیں ہو رہی اس سے تو اس کو اثر ہوتا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں دنیا میں، اتنے سارے لوگ اسپتالوں میں بغیر دوا کے گھوم رہے ہیں، اس کا کبھی جذبہ پیدا نہیں ہوا، جنگ کا فوراً آ جاتا، کیوں؟ اس کی مینٹالٹی ہے وہ۔ بھئی آج مسلمان بچے ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، ان کو افورڈ نہیں کر سکتے، یا تو میکینک بنتے یا رکشہ ڈرائیور بنتے ہیں۔ مسلمان بچیاں نکاحوں کے لیے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، پیسہ نہیں ہے اس وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا، یا کچھ اور مصیبت ہے۔ کتنے لوگ دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کتنے مسلمان بے نمازی ہیں۔ امت کے کتنے سارے مسائل ہیں، کیا ایک ہی پولیٹیکل مسئلہ امت کا ہے؟ ان مسائل کا حل کون کرے گا؟ اس کا کبھی جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اگر پیدا ہوتا ہے تو وہی پولیٹیکل جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آ کے ہم کو بھڑکا کے مسلمان نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے کوئی سازش رچ رہا ہے، کیونکہ مین آدمی بھڑکانے والا پکڑا نہیں جاتا، بھڑکنے والے ہمیشہ پکڑے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس کو سوچیے۔ ایک آیا تھا، اس نے ان کو ٹرین کیا، سمجھایا اور ذہن بنایا، اور وہ بھاگ گیا اور یہ پکڑے گئے۔ وہ کیوں بھاگا؟ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی مستقل تحریک چلی ہوئی مسلمان نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے، کہ ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں کوئی آ جاتا ہے، مسلمانوں کو بھڑکاتا ہے اور ایڈریس دے دیتا ہے، اور وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، یہ غائب ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اور ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ سمجھیں اس بات کو، دھوکے میں نہ آئیں، علماء سے جڑیں، علماء سے پوچھیں۔ سارے علماء انجان نہیں ہو سکتا، کوئی عالم اس کو نہیں معلوم ہے، سارے علماء ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑے علماء ہیں آج بھی جو دنیا کے حالات کو جانتے ہیں، ان سے جڑیں، ان سے پوچھیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو برباد ہونے سے بچائے، امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرمائیں، اور مسلمانوں کو اس دور میں اسلام پر جمنے اور اسلام کی دعوت دینے والا بنائیں، اور سارے حالات جو اسلام کے خلاف پیدا ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین ان سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے راستہ نکالے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔